میرے بھائیو، ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ آخر اس کو موت آنی ہے اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی آج مر جائے گا، کوئی کل مر جائے گا۔ ہماری باری جب ہماری مقدر میں ہوگی ہمیں بھی موت آ جائے گی، اور جب ہمیں موت آ جائے گی تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ہم اپنے ساتھ نہ اپنے خاندان کو لے جا سکتے ہیں، نہ دوست احباب کو لے جا سکتے ہیں، نہ اپنی زمینوں کو لے جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر کو لے جا سکتے ہیں۔ قبر میں ہم جب اپنے ساتھ کچھ لے کر جائیں گے تو وہ اعمال ہمارے ہوں گے جو ہم نے نیک اعمال کیے، وہ ہم اپنی قبروں کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور پھر جب ہم قبروں کے اندر جائیں گے تو وہ اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، اور قیامت کے روز بھی ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری تجارت، ہماری یاری دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں، سب کچھ اس دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ اور قیامت کے روز جو سب سے بڑی عبارت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی عبارت کون سی ہے؟ قیامت کے روز جو اللہ رب الجلال سب سے پہلا سوال جس عبادت کے بارے میں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب الجلال قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کرے گا کہ اے بندہ خدا بتا تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ اور اگر کوئی شخص بے نمازی نکلا تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے مردود ہو جائے گا، اللہ رب الجلال اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اس بے نمازی کا حشر فرعون، حامان، قارون یا امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور جہنم میں بھی انہی کے طبقات میں رہے گا۔ وہ کیوں رہے گا؟ کہ دنیا میں کمانے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا ہے حکومت، دوسرا ہے ملازمت، تیسرا طریقہ ہے صنعت کاری کا، چوتھا طریقہ ہے تجارت و زراعت کا۔ اگر کوئی شخص حکومت کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہو، کہ وہ بادشاہ ہے کسی ملک کا، یا وہ وزیر اعظم ہے، یا وہ صدر ہے، وہ حکومت کے اندر ہے، حکومت کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا حشر فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی اس نے، تو پھر اس کا حشر حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص فیکٹری چلاتا ہے، دستکاری کرتا ہے، اگر اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے روز اس کا حشر قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص زمینداری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، اس تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو قیامت کے روز اس کا حشر امیہ بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا، اور جہنم میں بھی وہ بے نمازی انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال ایک بے نمازی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا، اے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر نماز کیوں نہ پڑھی؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے بار الہ، تو نے دنیا کے اندر مجھے حکومت عطا کر دی تھی، تو اس حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے، اس کے معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پایا۔ اللہ رب الجلال پھر حضرت داؤد کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا، اور اللہ رب الجلال اس بے نمازی بندے سے کہے گا، اے بندے خدا یہ بتا کہ تیری سلطنت سلیمان سے بھی بڑی تھی؟ کیا تیری سلطنت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑی تھی؟ وہ بندہ چپ ہو جائے گا، تو اللہ رب الجلال فرمائے گا، سلیمان کی تو حکومت انسان تو انسان جنوں پر بھی تھی، اور جن تو جن چرند و پرندوں پر بھی تھی، اتنی بڑی بادشاہت میں نے سلیمان کو دی تھی، لیکن سلیمان نے تو اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود بھی میری نماز نہ چھوڑی۔ اے بندہ خدا، تجھے صرف ایک ملک کی حکومت ملی اور تو نے نماز چھوڑ دی، حقیقت میں تیری نیت ہی نہیں تھی نماز پڑھنے کی۔ پھر اللہ رب الجلال ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس جھوٹے شخص کو اٹھا کر لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر فرمایا گیا ایک اور شخص کو بلائے گا اللہ رب الجلال کہ وہ بھی بے نمازی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا بتا تیرے پاس کیا عذر ہے نماز نہ پڑھنے کا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، میں
بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ پایا، تو اللہ رب ذوالجلال حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا اے بندے، کیا تیری بیماری حضرت ایوب سے بھی بڑی تھی؟ کیا تیری مصیبت ایوب سے بھی بڑی تھی؟ میرے اس ایوب نے تو مصیبت میں اور بڑی سے بڑی بیماری کے اندر بھی نماز نہ چھوڑی، لیکن تو تھوڑا سا بیمار ہوا، تیرے تھوڑا سا سر میں درد ہوا، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا، تھوڑا سا ہاتھ میں درد ہوا، تو نے اس تھوڑی سی بیماری کے اندر ہی میری نماز کو چھوڑ دیا۔ اے بندے، حقیقت میں تو نے بیماری کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، تیری نیت ہی نہیں تھی نماز نہ پڑھنے کی، تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال ملائکہ کو حکم دے گا اس کو بھی اٹھا کر لے کر جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر ایک تیسرے بے نمازی کو بلایا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا بتا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، میں کثیر العیال تھا، میری بہت زیادہ اولاد تھی، تو ان کی وجہ سے میں روزی کی فکر کے اندر نماز نہ پڑھ سکا، اولاد کے غم میں ہی مبتلا رہا۔ تو اللہ رب ذوالجلال حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائے گا، وہ کہے گا اے بندے، کیا یعقوب سے بھی تیری زیادہ اولاد تھی؟ کیا یعقوب سے بھی تیرا غم زیادہ تھا؟ یعقوب سے تو یوسف بچھڑ گیا تو اس کے غم میں یعقوب روتا رہا، حتیٰ کہ کمزور ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، لیکن اتنے غموں کے باوجود اور اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود بھی یعقوب نے میری نماز نہ چھوڑی۔ اے بندے، تو یعقوب سے زیادہ عیالدار نہیں تھا، تو یعقوب سے زیادہ فکر مند نہیں تھا، تو یعقوب سے زیادہ غمگین نہیں تھا، لیکن یعقوب نے پھر بھی نماز نہ چھوڑی۔ اے بندہ خدا، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب ذوالجلال پھر ملائکہ کو حکم دے گا اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر فرمایا گیا ایک عورت کو بلایا جائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس خاتون سے کہے گا اے میری بندی، یہ بتا کہ تو نے دنیا کے اندر نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ تو وہ عورت کہے گی یا اللہ، میرا نکاح ہو گیا تو میں اپنے شوہر کی فرما برداری میں ہی لگی رہی اور اپنے شوہر کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے شوہر کے کام نہ کروں اور شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے، تو میں شوہر کے کام کے اندر ہی لگی رہی، اس لیے میں نماز نہ پڑھ پائی۔ تو اللہ رب ذوالجلال پھر حضرت آسیہ کو بلائے گا، اور حضرت آسیہ کو بلا کر جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس بے نمازی عورت سے کہے گا کیا تیرا شوہر حضرت آسیہ کے شوہر سے بھی بڑا ظالم تھا؟ آسیہ کا تو شوہر فرعون تھا، ظالم و جابر تھا، لیکن اتنے ظلم اور جبر کے باوجود بھی اس آسیہ نے میری نماز نہ چھوڑی، اور تیرا شوہر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی ظالم نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو نے نماز چھوڑ دی۔ اے بندی، تو نے صرف سستی کی وجہ سے نماز چھوڑی، اپنی کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑی، اب تو جھوٹ بولتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نظر غضب کرتے ہوئے ملائکہ کو حکم فرمائے گا اس جھوٹی عورت کو بھی لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا تو پھر اس سے دوسرے سوالوں کے متعلق تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ جو شخص نماز کے اندر ہی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو پھر وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو بے نمازی جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن قبر کے اندر بھی وہ بے نمازی عذاب کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک متقی شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس متقی شخص نے پھر کفن غسل وغیرہ اس کو دلوایا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب بہن کو دفن کرنے کی باری آئی تو وہ متقی پرہیزگار شخص خود قبر کے اندر اترا تاکہ میں اپنی بہن کو قبر میں اتاروں۔ اب قبر میں جب اتار دیا، وہ گھر واپس گیا تو اس نے اپنے بٹوے کو تلاش کیا تو بٹوا نہ ملا، تو وہ خیال کرنے لگا کہ میں قبر میں جب اترا تھا شاید وہ بٹوا میرا پیسوں والا وہ قبر کے اندر ہی گر گیا۔ وہ متقی پرہیزگار شخص گیا
تاکہ میں اپنی بہن کی قبر کھودوں اور اس میں سے بٹوا نکال لوں۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، یہ تو بتا میری بہن کے عمل کیا کیا تھے؟ تو ماں روتی ہوئی کہنے لگی، اے میرے بیٹے، باقی تو سب نیک اعمال تھے اس کے، لیکن نمازوں کے اندر سستی کیا کرتی تھی، نماز کے اندر کاہلی کیا کرتی تھی، نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی۔ تو وہ بھائی رونے لگ گیا۔ ماں نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیوں روتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا، اے ماں، میں نے اپنی بہن کی قبر کو دیکھا ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو نماز کے اندر سستی کرے اس کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی قبروں کے اندر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اقرع اشجع نامی ایک سانپ اللہ رب ذوالجلال اس بے نمازی پر مسلط کرتا ہے۔ اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں اور وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ضرب لگاتا ہے تو ان میت 70 گز زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ سانپ میت سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے اگر تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں تجھے عذاب دوں گا ظہر تک، اگر ظہر کی نہیں پڑھی تو پھر تجھے عذاب ملے گا عصر تک، اور اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر تجھے عذاب میں دوں گا مغرب تک، اور اگر مغرب کی بھی نماز نہ پڑھی تو تجھے میں عذاب دوں گا عشاء تک، اور اگر عشاء کی نماز نہ پڑھی تو تجھے میں عذاب دوں گا فجر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سانپ عذاب دینے اس کو لگ جاتا ہے، اور یوں بے نمازی پر عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے، اپنے ماننے والوں سے نماز کی کہ میرے ماننے والوں نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور اللہ رب ذوالجلال کا سب سے اہم فریضہ ہے نماز، اور سب سے بڑا گناہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے نمازی ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی، اے موسیٰ، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں اس گناہ سے توبہ کر رہی ہوں، تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ اللہ رب ذوالجلال میری بخشش فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اے مائی، یہ تو بتا کہ تو نے گناہ کون سا کیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھ سے زنا ہوا، پھر اس زنا کے نتیجے میں بچہ ہوا، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور اس عورت کو کہا کہ دفع ہو جا، نکل جا، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آگ تجھ پر بھی برسے تو ہم پر بھی برسے۔ اس کو نکال دیا۔ وہ عورت بیچاری روتی ہوئی چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے کلیم، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ حالانکہ وہ تو ندامت کے ساتھ آئی تھی، اس کا تو ارادہ توبہ کرنے کا تھا، آپ نے اس کو کیوں مایوس کر دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نے گناہ ہی اتنا بڑا کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس سے بھی بڑا ایک اور گناہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے موسیٰ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہونا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس شخص کی زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے چہرے سے نیکوں کا نور ختم کر دیا جاتا ہے،
اس شخص کی روزی کے اندر برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس شخص کی زندگی کے اندر برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت کے روز توبہ کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اگر ملک الموت ہمیں نظر آ گئی تو اس وقت بھی ہمیں وقت نہیں ملے گا توبہ کا۔ اس لیے اگر جتنی زندگی باقی ہے تو اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اب بھی توبہ کر لیں، تو اللہ رب ذوالجلال ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لے گا۔ اور اگر ابھی سے ہم عزم مصمم کر لیں نماز پڑھنے کا، تو پھر ہماری زندگی کے اندر برکت آ جائے گی، ہماری دنیا بھی کامیابی سے گزرے گی، ہماری قبر بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔